تو دیکھیے اسپاٹنگ کا یہ ہے کہ اگر تو وہ ان ایام میں ہو رہی ہے کہ جو ایام ان کے حیض کے ایام ہیں، تو پھر تو ممکن ہے کہ وہ حیض کے مطابق ہی ہو، یعنی اس میں آگے حیض ہی سے وہ متصل ہو تو. لیکن اگر وہ صرف اسپاٹنگ ہوئی اور ختم ہو گئی اور ان ایام میں بھی نہیں ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں، تو وہ پھر حیض میں شمار نہیں ہوتے. وہ پھر جو ہے استحاضہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے اسپاٹنگ چونکہ قلیل استحاضہ کہلاتا ہے، بہت تھوڑا استحاضہ، تو قلیل استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے، اور اس سے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور روزہ آپ رکھ سکتے ہیں اس حالت میں. اور آپ نے جو ہے جو بھی کپڑا ہے، روئی ہے یا پیڈ ہے، اسے چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کیا. ظہر کے لیے الگ کیا، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ. تو اس طرح سے آپ نے نماز ادا کی اور روزہ بھی آپ اس حالت میں رکھ سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ قلیل نہیں ہے، وہ متوسط ہے، یعنی خود آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ قلیل نہیں رہا، اب یہ کم نہیں رہی ہے، جو بلیڈنگ ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن زیادہ ہے، قلیل سے زیادہ ہے، تو وہ متوسط کہلاتی ہے. اس میں پھر آپ کو روزانہ ایک غسل کرنا ضروری ہے. اس ایک غسل کے نتیجے میں آپ جو ہے نماز اور روزہ انجام دے سکتے ہیں.